ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں کیا انکشافات کیے گئے۔ نیپرا نے جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بریفنگ دی آئی پی پیز کے حوالے سے، کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے، ڈسکوز کی پرفارمنس، بجلی چوری، ڈیٹیل جو ہے وہ ایک بریفنگ یہاں پر ہوئی پاور سیکٹر کے حوالے سے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے رکن کمیٹی سینیٹر ایمل ولی خان۔ السلام علیکم ایمل صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو جی فار گیٹنگ می۔ جی ایمل صاحب، آپ جو ہے آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور یہ پاور سیکٹر کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک عرصے سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ آج جو ہے وہ نیپرا نے اس پر ایک ڈیٹیل بریفنگ دی ہے اس اجلاس میں۔ پلیز بتائیے گا کیا کیا انکشافات ہوئے، کیونکہ کچھ بحث جو ہے وہ چیئرمین نیپرا اور ان کے جو ممبران ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ انکشافات کیے گئے، اور پھر اوور آل کیپیسٹی چارجز، ڈسکوز کی پرفارمنس، بجلی چوری، تمام ایشوز جو کہ اس وقت جو ہے وہ عوام کو خاص طور پر جو ہے پریشان کیے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کافی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی۔ پلیز ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، آج تو جو بریفنگ ہمیں دی جا رہی تھی تو ادھر جو بریفنگ جو ہمارے ٹیبل پہ پڑی تھی تو اس کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے تھے جو کیبنٹ کے سیکریٹریٹ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب بلفنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ان بلفنگ میں بھی ہم چونکہ سوالات نکال رہے تھے تو بھی جیسی شروع ہوا تو بدقسمتی کے بعد تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پہ کس طرح بات کروں، لیکن آپ کے ایک بہت بڑا ادارہ نیکٹا جس نے پورے پاکستان کی بجلی کی ذمہ داری لینی ہے، اس کا چیئرمین جب آج پتا چلا کہ آج بھی وہ میٹنگ پہ نہیں آئے تھے کیونکہ ہی از اے کینسر پیشنٹ انفارچونیٹلی، اور وہ اس کے علاج پہ ہے۔ پھر بات ہمیں تب پتا چلا کہ جب ان کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم ایون ہی واز اے کینسر پیشنٹ، اور ان سے کوئی پری میچور اپنا وہ جو جاب سے ریٹائرمنٹ لے کے ادھر لگایا گیا۔ اب حالت دیکھیں جی، میں نے ان سے پوچھا آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ آپ کو عوام کو سستی بجلی پرووائڈ کرنی ہے، آپ کو لائنز بہتر پرووائڈ کرنے ہیں، آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جدھر تھرمل ہو رہا ہے یا ہائیڈل ہو رہا ہے یا کول والا ہے یا گیس والا ہے، اور ان پہ آپ نے نظر رکھنا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ نے عوام کو ریلیف دینا۔ تو میں نے کہا ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہو رہا، الٹا عوام ایسے حالت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پہلے تو بجلی ہے نہیں، جو 20 گھنٹے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگز والے لوگ بجلی کی کیا بات کریں گے، اور جو ہے بھی تو ان کی ایسی قیمتیں ہیں کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جائے۔ اور دوسری طرف ہمیں پتا چلا کہ وہی چیئرمین کی تنخواہ بیسک سیلری از 3.2 ملین روپیز۔ سیکٹریز الگ ہیں، کمیٹی الگ ہے، نیکٹا کے افسران الگ ہیں۔ پھر وہ افسران کی تنخواہ بھی، میں زیادہ نہیں بولتا، وہ سب کچھ آج پیپرز میں تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اور بھی واضح اب یہ پیپرز آنی چاہیے، لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں کہ بیسک سیلریز کتنی لگی ہوئی ہیں، اور پھر بینیفٹس دیکھیں۔ ہوم الاؤنس 40% آف دا بیسک سیلری۔ ایک اور الاؤنس تھا، ابھی میں نام بھول رہا ہوں، شاید کلاسرا صاحب کو وہ نام یاد ہو، 100% آف دا بیسک سیلری الاؤنس ہے ایک، کہ بھائی جس کو جتنی تنخواہ مل رہی اتنی وہ سیلری۔ ہم نے وہ اپنے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ سیکرٹری صاحب آپ بھی ایک حکم فرمان جاری کر دیں کہ ہم نے بھی اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اور 10 اور 12، اور پھر یہ تنخواہیں یہ بار بار بڑھا رہے ہیں، اور آئین ان کو کہہ رہا ہے، ان کا قانون جو اسٹیٹیوٹس ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو تنخواہ کی تجویز ہے وہ آپ نے بھیجنی ہے ادھر جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اپروول کے بعد انہوں نے تنخواہ بڑھانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 دفعہ ڈپارٹمنٹ کو لکھا لیکن ڈپارٹمنٹ نے جواب نہیں دیا۔ کیبنٹ کو لکھا سر، کیبنٹ کو لکھا اور کیبنٹ نے جواب نہیں دیا، اور ان کے جواب نہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھا دی۔ تو میں نے کہا یہ کس طرح بڑھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس وقت پی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ تو میں نے کہا جی اس کمیٹی کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اس کا بھی فیصلہ نہیں آیا، لیکن تنخواہ بڑھی ہوئی ہے۔ آگے آئی پی پیز، آج ہمیں پتا چلا۔ خان صاحب، آئی پی پی سے آنے سے پہلے آپ نے یہ بڑی وہاں سے مس کمپلیمنٹ جو میں نے آج پہلی دفعہ آپ کو کمیٹی میٹنگ میں سنا ہے، آپ یہ بہت اچھا بولے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ ہیں، بڑی آپ نے محنت کی ہے، بہت امپورٹنٹ کوسچنز آپ نے پوچھے ہیں، پھر اس کو سیف اللہ
یہ ہو گیا عبدو صاحب نے، سینیٹر عبدل قادر نے، عفنان اللہ صاحب، پھر یہاں پہ رانا محمود الحسن صاحب. بھائی ماسٹ سے آئی فیلٹ مطلب پراؤڈ آف مائی سینیٹرز، جتنی تیاری کے ساتھ آج آپ لوگ آئے ہیں اور اتنی بڑی ٹیم بیٹھی تھی، کیبنٹ تھی، پھر نیپرا تھا اور باقی سارے لوگ تھے، اور جس طریقے سے آپ نے کوشچننگ کر کے ان کو اسپیچ لیس کیا ہے جس کے جوابات نہیں تھے، مطلب مجھے ایک طرح فخر فیل ہوا ہے اپنے سینیٹرز پہ بس سے بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک بڑا یہ پرٹیننٹ سوال اٹھایا جناب کہ یہ جو چیئرمین نیپرا جو ہیں ان کے پہلے ایسٹس کیا تھے اور اب کیا ان کے ایسٹس ہیں، تو اس کی ہمیں ڈیٹیل دی جائے. تو جس پہ سیکرٹری کیبنٹ صاحب جو ہے کامران علی افضل صاحب، انہوں نے رجسٹ کیا، انہوں نے کہا جناب بدنامی ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا جناب کہ سکروٹنی ہماری بھی تو سیاستدانوں کی ہوتی ہے، تو پھر بیوروکریٹ تو آپ کے سامنے اپنی سکروٹنی کرانے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے ایسٹس اپنی ڈیٹیل بڑے بڑے ہوتے ہیں. پاکستان کا یہ جو اکانومی والا بوتھ ہے اس پہ سب سے بڑا جن تو یہی ہے نا. سیاستدان تو بیچارے 5 سال 3 سال 2 سال 4 سال، پاکستان کی تو حالت آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ تو سالہ سال 7 سال بھرتی ہوں گے اور ریٹائر ہوں گے اور تب تک چلتا رہے گا. تو آپ نے جیسے بات کی ان کو تو وہ اپنے آڈٹ پہ راضی نہیں ہے. سرکاری عملہ ادھر بوتھ بیٹھے ہوئے، جن بیٹھے ہوئے. جیسے آج مجھے پتا چلا کہ ایک اور چیف بھی ہے بڑا مضبوط جو نیپرا کہہ کے اس کا بھی آڈٹ نہیں ہو سکتا. ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک چیف بہت مضبوط ہے، ابھی ایک اور بھی نکل آیا کہ بھئی اس کا بھی آپ سوچیں آڈٹ ہی نہیں ہو سکتا. آڈیٹر جنرل، کتنی افسوس کی بات ہے جی کہ ہمارے اس کمیٹی میں یہ بات ہوئی کہ آڈیٹر جنرل کہتے ہیں کہ ہم ان کی آڈٹ نہیں کر سکتے اور یہ اپنی آڈٹ نہیں کراتے. اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا میرے عفنان اللہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ وہ پی ایس سی کے ممبر ہیں کہ فوج کا آڈٹ ہوتا ہے، فوج کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے آڈٹ ہوتا ہے. چند انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اچھا سر، آئی پی پیز کی طرف آتے ہیں. آج بتایا کہ 7,000 بلین روپیز جو ہیں پچھلے 4 سالوں میں آئی پی پیز کو یہ ایز اے کیپیسٹی چارجز کے طور پر پے کیے گئے. جو آپ نے بھی سوالات کیے کہ جناب کہ کوئی بند رہا ہے، کوئی نہیں چلا، بجلی لی نہیں لی، اس کا کوئی آڈٹ ہوا نہیں ہوا، تو 7,000 بلین روپیز تو سمپلی دے ہیو بین پیڈ ان کیپیسٹی چارجز. سر جو آپ نے بھی سوالات اٹھایا آج. بالکل جی، ان کے پاس جیسے آپ کو پتہ ہے ان کے پاس جواب نہیں تھے. ان کا جو ایک انجینئر تھا who was responsible for all these، ہم نے ان سے پوچھا کہ آئی پی پیز یہ پورے پروجیکٹس کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 108 ہیں. تو اپڑو صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں کتنے پہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے رپورٹ آتا ہے. پھر پوچھا کہ کتنے پہ آپ وزٹس، آپ کا کام یہی ہے، ان کا میرے خیال میں کام ہی یہ سرویلنس وغیرہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ لائک ہی couldn't give us this simple answer کہ میں 108 میں سے پھر آخر میں ایک دم بولا کہ 30 میں گیا ہوں. لیکن I'm dead sure کہ وہ ایک پہ بھی نہیں گیا ہوگا. ان کی لائک آئی پی پیز کو تو نیپرا نے ہی جن بنایا ہے. اب کس کے کہنے پہ بنایا ہے یہ اب نکالنا پڑے گا. آپ نے وہ بات میری سنی کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ 3 قسم کے ہیں، ایک نیپرا ہے، ایک آئی پی پی ہے اور ایک پھر ڈسکوز ہیں، اور تینوں ملے ہوئے. مطلب ایسا کچھ نہیں کہ ان میں سے ایک کوئی فرشتہ ہے. There is no white elephant. اچھا خان صاحب، ایک بڑی بات تھی کہ وہ نیپرا پہ گرلنگ ہوئی. سیف اللہ عبدو صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ کول پلانٹ جو لگے ہیں ان کی پرائسز میں جو فرق ہے، کس طرح ٹیرف دیا گیا ہے، فراڈ کیے گئے ہیں. سہیوال کی بات ہوئی، پورٹ قاسم کی بات ہوئی، پھر جام شورو کی بات ہوئی، ہپکو کی میرا خیال ہے بات ہوئی، جس سے لگ رہا تھا 700 to 800 ملین ڈالرز کا اس میں فراڈ کیے گئے ہیں. جو عبدو صاحب نے بتایا اوور پرائسنگ کی گئی ہے تاکہ آپ جو ٹیرف جو ہے زیادہ لے سکیں اور لوگوں کو لوٹیں. وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی بندہ یہ نام لینے کو تیار نہیں ہے. یہ کہا تو کیا میاں منشا صاحب کا نام لیا گیا، کچھ اور لیا گیا، ایک میاں منشا صاحب کا نام ہی لیا جا رہا تھا. اور سیاستدانوں کے جو حکمرانوں کے مطلب ہے یہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کا سہیوال والا ہے یہ ان کے شریف فیملی کا ہے، یا وہاں پہ آپ کا پورٹ قاسم والا جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کا ہے. سو یہ سیاستدانوں کا، میں آپ کی بات کی بیچ میں آ رہا ہوں جی. تو کوئی نام نہیں لیتا کمیٹی میں. آج ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اب ہمیں ریٹن میں آپ بھیجیں کہ پاکستان میں ٹوٹل کتنے آئی پی پیز ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا کانٹریکٹس ہیں، ان کے مالکان کون ہیں، اور ان کو کس طریقے سے پیمنٹس دی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا جی، ہماری ایک تو اب ہم دیکھیں ایک ہی طرف ہمیشہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ نہیں بھائی بس ملک تباہ ہے تو ادھر سے تباہ ہے. نہیں، آج تو ہم نے دیکھا کہ یار وہ ان بیچارے کو اس چیز میں شاید کوئی لینا دینا بھی نہ ہو اور ملک تباہ اور برباد پڑا ہے. ہر بندے کا پرابلم ہے بجلی.
اب آئی پی پیز آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کو مفت کے پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ ایک دفعہ یہ اسکروٹنی ہوتا ہے. اگر نیپرا, آج ہم نے جو کیس سنا ہے, اگر نیپرا کی اسکروٹنی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیپرا, آئی پی پی اینڈ ڈسکوز, خان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ حکمران اور حکمرانوں کے بچوں کے آئی پی پیز لگ رہے ہوں گے تو نیپرا کے افسران کی کتنی کیپیسٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے سامنے ریزسٹ کریں, جن کا نام کوئی نہیں لیتا کمیٹی میٹنگ میں. سر یہ تو حکمرانوں کے بچوں کے ہیں. سوچیں یا ان کے مطلب سیف الرحمان صاحب جو ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان کے دوست سے کن سے ریلیٹڈ تھے, یا یہ شریف فیملی نے یہ جو اپنا کول پلانٹ ساہیوال والا ہے. اور سر وہ پھر جو دوسرے جو مزے کی بات آئی, جو ایک سرکاری آئی پی پی نے ہی سرکار پہ کیس کیا ہوا ہے باہر کے کورٹ میں. پیپکو نے عجیب کام تو یہ آیا کہ سرکار کی ہی آئی پی پی کمپنی. یہ قوم کو بتائیں ذرا ڈیٹیل, بڑا مزے کا یہ چانس بہت مزے کی ایک چیز ہے, یہ مجھے پتہ نہیں کدھر کا ہے, لیکن ایک کمپنی جس کی اونرشپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان, 65% شیئرز ہیں, 65% شیئرز ہیں, اور وہی کمپنی وہ آربیٹریری کورٹ ہے کہ کون سا کورٹ ہے, اس کے خلاف گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف. اب یہ تو مذاق ہو رہا ہے آئی پی پیز میں. سر اصل میں یہ بتایا کہ میں تھوڑا سا سٹیٹ کر دوں کہ پاکستانی آئی پی پیز ہے, حکومت کا آئی پی پیز ہے, جس میں 65% حکومت کے شیئرز ہیں, وہ عالمی مارکیٹ میں حکومت پاکستان کے خلاف چلے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. حکومت خود اپنے خلاف عالمی عدالت میں چلی گئی ہے. سر پاکستان کی حکومت کے خلاف عالمی عدالت میں چلی گئی. جی سر, یہ مذاق ہوا ہے آج. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے چیزیں منگوائی ہیں, جس طریقے کا ٹال مٹول وہاں پہ کیا گیا ہے, اور جو وہاں پر ہمیں وہ ٹیرف کا لگا ہے, اور اسپیشلی جو آبڑو صاحب نے چیزیں بتائی ہیں, وہ تو صاف لگ رہا ہے کہ ملینز آف ڈالر جو ہیں 4 آئی پی پیز کا جو پتہ ہے جام شورو والا جو ریٹ ہے, اور باقی 3 کا جو ریٹ ہے کول پلانٹ والا. کول پلانٹ کا سننے سر وہ 20% لوکل ہوگا جو نیا لگ رہا ہے جام شورو میں, اور 80% امپورٹ ہوگا. سر اور سر یہ مذاق دیکھیں کہ کول آتا ہے کراچی, جی, اور پورٹس لگ رہے ہیں کدھر اور کدھر اور کدھر, جبکہ یہ پورٹس لگنے چاہیے نیرسٹ لوکیشن پہ, کہ کول جہاں آ رہے تو ادھر نیرسٹ پہ آ کے خرچہ کم ہو اور ادھر ہی پروڈکشن شروع کرے. تو میں نے کہا یہ ایسا کام ہے کہ آپ بجلی کا یہ ہائیڈل پلانٹ لگائے کہیں ادھر باول نگر میں, اور پھر آرام سے پانی اس کے لیے لیتے جائیں گے. تو عجیب تو یہ بھی مذاق ہے کہ کول پلانٹس لگے ہیں جہاں پہ کول آ رہے ہیں سب کراچی, اور کول پلانٹس پنجاب میں لگے ہیں اور پتہ نہیں کہاں انٹیریئر سندھ میں. ویسے مزے کی اگر مجھ سے پوچھیں نا سر, پوری جو میٹنگ آج آپ لوگوں نے بڑی ڈیٹیل سے ان کو گرلنگ کیا, پوچھا ہے, وہ سب سے اہم, وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں اس کو ٹیپ کا بند کہتے ہیں, جو مطلب غزل کا سب سے بڑا خوبصورت جو مصرع یا شعر ہوتا ہے سر, جب آپ نے ان سے مانیٹرنگ اور انسپیکشن والوں سے آپ نے پوچھا, اور آبرو صاحب نے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں 108 ان کی یہاں پہ یہ انسپیکشن مانیٹرنگ فزیکلی یہ میرا کام ہے. اور آپ نے پوچھا آپ کو کتنے سال ہو گئے وہاں پہ اس پوسٹ پہ, انہوں نے کہا جی 6 سال ہو گئے. آپ 5 منٹ ان سے پوچھتے رہے کہ آپ نے کبھی فزیکلی ان 108 پلانٹس کا دورہ کیا, کبھی جا کے دیکھا وہ بند پڑے ہیں, کھلے ہیں, بجلی پیدا ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ کو 5 منٹ تک جواب نہیں دے سکے. آخر پہ انہوں نے کہا جی 30 دفعہ میں شاید گیا ہوں, 30 پلانٹ کے وزٹ کیے. اچھا 30 کی بھی وزٹ کی ہو تو پھر بھی تو پیچھے جناب دیکھیں 80 پلانٹس ابھی بھی ہیں جن کو انہوں نے وزٹ نہیں کیا, اور ان کو پیسے مل رہے ہیں. سر ہمیں کوئی پتہ نہیں, وہ بند ہیں, چل رہے ہیں. یہی تو ساری بات آج جو واضح ہوئی, یہ تو ملے ہوئے سارے. ہم نے جو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی اس کا طریقہ ہے کہ کون سا آئی پی پی کتنا بجلی دے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کیا کوئی میکانزم ہے؟ تو انہوں نے وہ نتیجہ یہی نکلا کہ جو آئی پی پیز ہے وہ اپنا بل پتہ نہیں کس ادارے کو بھجوا دیتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں بھجواتے ہیں اور ہم پے کر دیتے ہیں. تو مطلب آپ نے جو بولا 1 سال میں 1800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز یہ ضائع جا رہے ہیں, اور اگلے سال 2000 ہوں گے, وہ اگلے سال 2000 ہوں گے, اور پھر پیدا کریں نہ کریں آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں. سر جی سر. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم آئی پی پیز کو رو رہے تھے, اور آج پتا چلا کہ اس سال معاہدہ ایکسٹینڈ کیا ہے انہوں نے 15 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, کیونکہ حکمرانوں کے اپنے ہیں سر, جو سوال نہیں اٹھایا جا رہا. اس میں جاسو صاحب ایک اور بہت جو میں ادھر بات نہیں ہوئی, لیکن ادھر میں ٹیکنیکل بات پہ آپ کی نظر ڈالنا چاہتا ہوں. سر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 2-3 چیزیں ہیں جن کے ریٹس بڑھائے جاتے ہیں, گرائے جاتے ہیں, اور اس پہ پورے ملک کا اثر پڑتا ہے. پیٹرولیم ہے, گیس ہے, اور بجلی ہے. اب ہماری حکومت کیا ٹرک کھیلتی ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ بڑھاتی 100 ہے تو کم 1 کرتی ہے, لیکن اس 100 کے ساتھ اس نے کوئی پیسہ ضرور لگانا ہے, 0.25 پیسہ, 30 پیسہ, 10 پیسہ. اب یہ جو کروڑوں لیٹر تیل مارکیٹ میں جاتا ہے
اور یہ کنزیومر کو ملتا ہے کچھ روپے اور کچھ پیسہ. تو آپ مجھے پتا ہے میں نے تو پاکستان میں پیسہ نہیں دیکھا فزیکلی, پیسہ ختم ہے, روپے ہے. دا منیمم کرنسی آف آرز از روپی. اب اس پہ آپ انویسٹیگیشن ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کدھر جا رہا ہے, کیونکہ اگر وہ 1 پہ 20 پیسہ ہے تو وہ کروڑ لیٹر پہ جا کے کوئی تعداد بنتی ہے. اور یہ پیسہ آپ کو ایک پمپ پہ بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ, اور وہ آپ اس کو دیکھیں نا کہ وہ 10 cents and 20 cents in the end of the day is making millions a day, billions a day.